والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ سب سے پہلے تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کر کے دین کو اس طریقے سے ہم تک پہنچایا جس طریقے سے دین کا حق بنتا تھا۔ اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو صحیح بولنے کی توفیق دے، بعدہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیو۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جس کے نے ہر اپنے ماننے والے شخص کو ہر طریقے سے اس کی پیاس کو بجھایا ہے، اور یہ بھی بڑی اہم پیاس ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر کوئی آ جائے یا ہم کسی کے گھر چلے جائیں تو ہمارے ان کے ساتھ معاملات کیا ہوں یا ان کے ہمارے ساتھ حالات کیسے ہوں، اس چیز کی بھی قرآن کریم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں تعلیم دی ہے اور سمجھایا اور بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، دو چیزوں پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی خاطرداری کرے۔ حدیث مبارکہ میں پہلے دو اہم باتیں بتائیں، اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ جو شخص یہ دو کام کرے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی وہ عزت کرے، تکریم کرے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی، یہ دو خوبیاں پائی جائیں گی کہ اللہ پر ایمان ہو اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، وہی شخص اپنے مہمان کی عزت کرے گا۔ اچھا، یہی دو چیز کیوں کہیں، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے، من کان یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا۔ اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آیا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری روزی میں اس کا حصہ بنتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں وہ چند لقمے کھا رہا ہے یا اس کو کھلائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی طاقت کوئی طاقت ہے، بات بڑے غور سے سننے کی، اللہ رب العالمین کی طاقت کوئی طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی ذات ہے، اور روزی کا مسئلہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ بھائی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے۔ یہ ایمان انسان کے دل میں پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین کی طاقتوں کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو، اور یہ خیال اس کے دل میں ہو کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ، والیوم الآخر، یا یوم آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہو، اس چیز کا بھی وہ خیال رکھے کہ اگر میں کسی کو کھلا رہا ہوں تو اس کا بدلہ مجھے بروز قیامت ملنے والا ہے۔ دو چیزیں ہوئیں، روزی ہم کسی کو دو لقمے کھلا رہے ہیں، اس چیز پر یقین کیا جائے کہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، نہ کہ یہ میرا کھانا ہے یا میرا مال ہے میں کسی کو دے رہا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو دو دیے، دو لقمے کھلائے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے نہ جانے مجھے کتنے لقمے کھلا دے۔ اگر میں نے کسی کو تھوڑا سا نوازا تو اللہ رب العالمین نہ جانے کتنا مجھے نواز دے۔ تو یہ خیال دل میں رہے کہ
میں اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کو مانتا ہوں اور اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ روزی جو شخص کھا رہا ہے، جسے میں کھلا رہا ہوں، یہ روزی اللہ رب العالمین نے مجھے دی ہے اور اس لیے دی ہے کہ میں اسے دوں، میں اسے کھلاؤں۔ آئی بات سمجھ میں؟ دوسری یہ کہ یہ چیز پیدا نہ ہو جائے کہ میں بہت بڑا شخص ہوں، یہ بھی دل میں رکھے کہ یہ نیکی میں کر رہا ہوں، یہ نیک عمل میں کر رہا ہوں، یہ اچھا کام میں کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ بروز قیامت مجھے دے گا۔ نہ کہ اس گھمنڈ میں آ جائے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے اور میں نے مہمان نوازی کی ہے، اب لوگ میرے چرچا کریں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی شخص اہل ایمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے گا، اپنے مہمان کی تکریم کرے گا۔ ورنہ جو شخص جس کے دل سے یہ جذبہ اٹھا لیا جائے کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کرتا یا اپنوں کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھے اور جانے کہ اس کے دل میں کون سے حصے کا ایمان پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ مہمان کی تکریم اللہ رب العالمین نے اس کا تعلق دل سے بنا دیا ہے، آپ کے عقیدے سے بنا دیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں، ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مقام ہے، کوئی عزت ہے، اللہ رب العالمین کو مان رہے ہیں، یوم آخرت کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو یہ کام ہم ضرور کریں گے۔ اور اگر نہیں ہیں تو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان کون سا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فجاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا، انی مجبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانا کھلائیے، میں پریشان اور محتاج ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور اپنے گھر بھیجا۔ اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں تھیں، اور جب کا یہ واقعہ ہے 2 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا گئی تھیں، 9 بیویاں زندہ تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی امہات المؤمنین کے یہاں گئے اور سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر کھانے کے لیے کچھ ہو تو دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آواز آئی کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیس لکی بشیء الا الماء، ہمارے پاس صرف پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ثم اخرجا، صحابی نکلے اور الی اخرى، وہ گئے دوسرے گھر کی طرف، دوسرے گھر سے بھی آواز آئی۔ انہوں نے 9 گھروں کے 9 حجروں کے دروازے کھٹکھٹائے اور ہر دروازے سے یہ آواز آئی کہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے یہ جواب دیا، والذی بعثک بحق لیس بشیء الا الماء، کی قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف پانی ہے۔ یہ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں میں سے کسی کے پاس بھی کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کچھ اپنے گھر سے نکال کر کے دے دیں۔ آج ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو غریب اور فقیر ہیں۔ بلکہ کئی دفعہ ہماری زبانی یہ آوازیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ ہمارے سماج میں کوئی غریب ہی کہاں ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی فقیر ہی کہاں ہے، ہمارے یہاں کوئی محتاج ہی کہاں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری ماں ہیں، کہہ رہی ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف پانی ہے۔ غور کیجئے معاملہ کیا رہا ہوگا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس واپس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے یہ معاملہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ سے خطاب کیا،
اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی شخص ہے جو اس مہمان کو کھانا کھلائے، جو اس غریب کو، اس مجبور کو کھانا کھلائے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کو آپ کے کھانا کھلاؤں گا، اور لے کے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر گئے تو بیوی سے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ کے نبی کے ایک مہمان ہے، اللہ کے نبی نے ایک شخص کو بھیجا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ بیوی کا جواب تھا گھر میں ہمارے کچھ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچے کھا لیں، صرف ہمارے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا کر کے سو جائیں گے، اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اور آپ کھا لیں۔ ایک چیز پر یہاں غور کیجئے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا اچھا ٹھیک ہے بچوں کو سلا دیجئے بھوکا۔ یہ واقعہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے، یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ نہیں اسے بنا لیا گیا ہے اور کسی کی کرامات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں اس چیز کو نقل کرتے ہیں۔ تو صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھی بچوں کو بھوکا سلا دیجئے اور مہمان کی مہمان نوازی کیجئے۔ اگر آج ہمارے گھر کی عورتیں ہوتیں تو کیا کہتی؟ وہ کیا کہتی وہ پیچھے کی بات ہے، پہلے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان ہو ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کھانا کھانا ہے، کھانا کھائیں گے، ضرورت ہے کھانے کی؟ نہیں، ہمارے گھر میں غریبی اور فقیری آنے کا ڈر ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا خوف ہوتا ہے نہیں ایک آدمی کا کھانا بنائے گا کون؟ اگر بیوی سے میں نے کہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری گالی مجھے سننی پڑ جائیں۔ اور ہمارے گھر کی خاتون اتنی نیک اور صالح ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا درد اگر پیر میں ہو جائے تو پورا جسم ان کا بیڈ مانگتا ہے، پھر پورے دن بیٹھی بیٹھی وہ موبائل تو دیکھیں گی، ٹی وی تو دیکھیں گی، لیکن مجال ہے کہ وہ ذرا سا بھی کچھ کرنے کو راضی ہو جائیں۔ ویسے یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے ہی ان کو اس طریقے کا بنایا ہے، ہم نے ہی اتنا سکون ان کو دیا ہے کہ نہیں آپ مہارانی ہیں، آرام کیجئے۔ اور ہمارے گھر کی خاتون اس وقت اگر ہوتی تو کہتی پورے مجمع میں آپ ہی ایک حاجی تھے جو اس مہمان کو میرے گھر پکڑ لے آئے، ایک تو پہلے سے تھکی ہاری، پہلے سے ہی پریشان، اور اب اس کا اور بنا کر کے کھلاؤ۔ یہی ہوتا حقیقت میں، یہ باتیں ہنسنے کی نہیں ہیں، یہ حقیقت کی بات ہے۔ ہمارا سماج اس چیز کی چیخ چیخ کر کے گواہی دے رہا ہے، اور ہر وہ شخص جو 5 وقت نمازی ہے اس کی صبح اور شام کی کرامات یہ بتا رہی ہیں کہ اس کے گھر میں بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ ایک مہمان کو مہمان نوازی کر سکے۔ اگر باتیں آپ کو کڑوی لگیں تو مجھے معاف کیجیے گا، باقی حقیقت یہی ہے، سچائی یہی ہے۔ اگر کوئی غریب اور فقیر بھی ہے تو اس کو لوگ اس لیے نہیں دیکھتے کہ اس کے کپڑے میرے لیول کے تھوڑے ہی نہ ہیں، یہ میرے گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ ارے ہوگا کوئی، مجھے کیا مطلب ہے، ایسے دن میں بہت گھومتے رہتے ہیں، کس کس کو دیکھیں گے؟ یہ ہمارے جواب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے بیوی سے کہا بچوں کو سلا دیجئے، بھوکا سلا دیجئے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہوگی ایک باپ کے لیے اور ایک ماں کے لیے۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو پالنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی قربانی دے، اپنے بچے کو بھوکا سلا دے، بتائیے کتنی عظیم قربانی ہوگی۔ بیوی نے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور کھانا مہمان کے لیے پیش کیا۔ اب مہمان ہے کہ ضد کر رہا ہے کہ آپ ساتھ بیٹھ کر کے کھائیے، کھانا ہے ایک آدمی کا، تو وہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ جو لالٹین جو ہوتی ہے جلنے کی، اس ٹائم لائٹیں تو تھی نہیں، بٹن دباؤ کہ چالو کرو بند کرو، لالٹین ہوا کرتی تھیں، اسے بند کر دیا۔ صحابی ساتھ میں بیٹھے ہیں، مہمان ساتھ میں ہیں، ادھر سے وہ نیچے ہاتھ چلا رہے ہیں، منہ تک لا رہے ہیں، ہاتھ خالی چل رہا ہے، اور اس شخص کا جو مہمان ہے یہ گمان ہے کہ ہم دونوں ساتھ کھا رہے ہیں۔ ادھر سے اس مہمان کا پیٹ بھر گیا اور یہ بیچارے بھوکے رہ گئے، یہ سو گئے گھر میں بھوکا۔ اور صبح جب فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے
پہلے تو یہ دیکھیے ہم کبھی بھوکا سوتے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے. سال کے سال کیا زندگی میں کبھی ایسا دن آ جائے اور بائی چانس کبھی ایسا آ جائے کہ ہمارے من کی سبزی گھر میں نہ بنے تو پہلی بات تو بنوائیں گے. دوسری بات کبھی ایسا ہو جائے کہ کچھ نمک مرچ زیادہ کم ہو جائے تو ہم نہ جانے کون کون سی گالیاں استعمال کر کے بیوی کو، اس کے خاندان کو، اس کے نہ جانے کون کون سی نسل کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بنانے پر مجبور کرتے ہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے سو کر کے صبح کے وقت فجر میں نماز پڑھنے پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرا گئے، ہنسنے لگے. اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر کے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے نبی کیا مسئلہ ہے، آپ مجھے دیکھ کر کے کیوں ہنس گئے؟ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی چوک تو نہیں ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تمہیں دیکھ کر کے یہاں ہنس رہا ہوں اور رات میں تمہارا ماجرا دیکھ کر کے اللہ رب العالمین عرش پر ہنس رہا تھا. اللہ رب العالمین عرش پر مسکرا تھا تمہاری حالت اور کیفیت دیکھ کر کے. کہا تم نے جو تدبیریں رات میں اختیار کی ہیں، تم نے جو حیلے رات میں اختیار کیے ہیں، اللہ رب العالمین کو وہ بہت پسند آئے ہیں. اور تمہاری اس چیز کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے. کیا آیت کریمہ ہے؟ سورہ حشر اٹھائیے اور سورہ حشر آیت نمبر 9 پڑھیے. اور اسی کی تفسیر صحیح بخاری میں سورۃ الحشر کی تفسیر، سورہ حشر کی اور آیت نمبر 9 کی تفسیر صحیح بخاری میں پڑھیے. یہ اس کا حوالہ قرآن کریم میں سورہ حشر 28ویں پارے میں آپ پڑھیے اور سورہ حشر کی آیت نمبر 9 پڑھیے اور صحیح بخاری میں سورہ حشر کی آپ تفسیر پڑھیے، پورا واقعہ آپ کو ملے گا. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں سے تو ایسے لوگ ہیں جو خود بھوکے ہوتے ہیں، جو خود بھی پیاسے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنا کھانا اپنوں کو دے دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک سوال کروں گا اور پوچھوں گا، ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن آیا ہے؟ ابھی تک کی زندگی میں، ہماری زندگی 20 سال ہو گئی، 20 سال 50 سال ہو گئی، 30 سال 45 سال جتنی بھی ہو گئی، ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن آیا ہے کہ ہم نے کسی کو کھلایا ہو، خود بھوکے سو گئے ہوں؟ آیا ہے؟ نہیں آیا ہوگا اور شاید زندگی میں کبھی آئے نہ، کیونکہ اللہ کے رحم و کرم سے ہمارے یہاں کشادگی بھی بہت ہے، فراوانی بھی بہت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اور مال بھی بہت ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم دوسروں کو کھلانا پسند نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کہا کہ خود محتاج ہوتے ہیں، خود ضرورت والے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کو بات کتنی پسند آئی آپ غور کیجئے. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ آیت کریمہ ہمارے ہر کسی کے منہ پہ تماچا مار رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ہم کتنے بخیل اور کنجوس ہیں. کہا اللہ رب العالمین نے وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جسے دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا. دل کی بخیلی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ دل کی کنجوسی. آدمی خوب مالدار ہے لیکن ہر ایک غریب اس سے ایک پیسے کا فائدہ نہ اٹھا پائے. انسان کے پاس بہت دولت ہے لیکن اس کی دولت صرف اس کی ہے، اس میں غریبوں کا کوئی حصہ نہیں، پڑوسیوں کا کوئی حصہ نہیں، اپنوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، دین کے لیے کوئی جگہ نہیں. کیا کریں گے ایسی دولت کا؟ کیا ہوگا ایسی دولت کا؟ فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جسے دل کی کنجوسی سے بچا لیا گیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں. اور ایسے کتنے لوگ ملیں گے ظاہری وہ دولت مند اور رئیس مند ہوں، دولت ان کے پاس ہو، لیکن دل کے فقیر اور بھکاری ملیں گے. کسی کو ایک لقمہ تو کھلانا پسند نہیں کرتے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کو کبھی بھی دعوت دی جائے وہ سامنے پہلے بیٹھتے ہیں اور یہ کہہ کہ نہیں صاحب ہو گیا اور بھائی صاحب اور ہو گیا اور بھائی صاحب اور ہو گیا، چلتا رہتا ہے ان کو. یہ الگ معاملہ ہے. خود وہ دوسروں کے پاس کتنے ہی چلے جائیں لیکن اپنے یہاں نہیں. ہماری بیوی کی طبیعت خراب رہتی ہے، کہاں بچوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ کھانا بنائیں، کہاں یہ کریں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سمجھ. اور
یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اور صحابی کا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، اپنوں کا خیال رکھیں، اپنوں میں بھوکوں اور پیاسوں کو دیکھیں، ضرورت مندوں کو تلاش کریں، تو اللہ رب العالمین کس قدر خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کس قدر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ رب کریم عرش پہ بیٹھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے میرے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی قربانی دے کر کے اپنوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ، اور سورہ زاریات پڑھیے، سورہ زاریات میں آیت نمبر 22-23 سے لے کے آگے تک پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یاد کیجئے اس وقت کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے مہمان آئے۔ ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں تو ہمارے چہروں پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اور اگر ہم فیکے منہ مسکرا بھی لیں تو ہماری بیوی یہ سوچ رہی ہوتی ہے تم ذرا سائڈ میں ملو، بتاتی ہوں میں تمہاری ساری حجیں آج کروا دوں گی۔ اور نہ جانے کون کون سے غصے ہمارے گھر میں ہماری بیویوں پر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ساری قیامت میرے گھر میں آن پڑی ہے اگر ایک آدمی کا کھانا مجھے بنانا پڑ جائے۔ اور یہ سچ ہے کہ اگر ہم اپنے مہمان کو بلائیں بھی تو ہمارے مہمان کا کھانا ہوٹل سے آتا ہے، نہ کہ ہمارے گھر سے بنتا ہے، یہ بہت اچھے سے ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو یہ پیسے کی فراوانی تو ہم دکھا سکتے ہیں لیکن دل کی سخاوت نہیں دکھا سکتے، دل کی سچائی اور دل کی امیری نہیں دکھا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا آئے ان کے مہمان ان کے پاس، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کہا السلام علیکم، سلام کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کو جواب دیا قوم منکرون، کہا اجنبی لگ رہے ہو، اجنبی ہیں، دیکھے ہوئے نہیں ہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ مہمان آئے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کبھی دیکھا نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی، کون ہے، کہاں سے آئیں، کیا مسئلہ ہے؟ خیر، فقربہ الیہ فقال الا تاکلون، گئے اٹھ کر کے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ گئے اور جا کر کے ایک جانور گائے کا بچہ جسے بچڑا کہا جاتا ہے، بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا، اسے ذبح کیا۔ ہمارے یہاں یہ جانور اگرچہ ہم ذبح نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرا کچھ مہمان کو نہ کھلا پائیں۔ کہا بعجل سمین، موٹا تازہ ایک بچڑا ذبح کر کر کے اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کیا، اور مہمان بیٹھے ہیں، کھا نہیں رہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ہم آپ کے لیے مہمان نوازی پیش کر رہے ہیں، کھا نہیں رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ ڈر گئے، خوف کھا گئے، معاملہ کیا ہے، کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا قالوا لا تخف، آپ ڈریے مت، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کے پاس آئے ہیں بشارت لے کر کے، آپ کو اللہ رب العالمین ایک بیٹا دینے والا ہے۔ دیکھیے آگے واقعہ پیچھے، پہلے اس چیز پر غور کیجئے۔ مہمان آئے، مہمانوں نے سلام کیا، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، کہیں جائیں کسی سے ملیں تو سلام کو عام کریں۔ ہمارے یہاں ہائی ہیلو چلنے لگا ہے اور بہت زیادہ انگلش میڈیم میں ہم چلنے لگے ہیں اور پوری اسلامی تربیت کو بھول کر کے نہ جانے کون کون سی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ بہت بڑے بن گئے، کسی سے مل رہے ہیں تو ہائی ہیلو کر کر کے، جدا ہو رہے تو ٹاٹا بائی بائی کر کر کے۔ ایسا نہیں ہے، آؤ تو ملو تو سلام، جاؤ تو جدا ہو تو سلام، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، یہ طریقہ اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اور اگر کوئی سلام کرے تو جواب دیجئے، یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اور کیا بتاتا ہے آگے؟ بعجل سمین، موٹا تازہ جانور ذبح کیا، یعنی کہ آپ جس حالت میں ہیں وہ یہ ہے کہ جو حالت آپ کی ہے اس حالت میں جو زیادہ بہتر ہو سکے وہ آپ اپنے مہمان کو دیجئے، نہ کہ اپنے چہرے کو سخت کیجئے اور غصہ دکھائیے اور پریشان ہو جائیے کہ میں اب تو بہت پریشان ہو چکا ہوں، روز مہمان ہے۔ کہا بعجل سمین فقربہ الیہ فقال لا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے؟ فرشتے ہیں کیسے کھائیں گے؟ انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام
اتنے مہمان نواز تھے، وہ جب بھی کھانا کھاتے وہ دیکھتے، تلاش کرتے تھے کوئی مل جائے کہ میرے ساتھ آ کر کے کھا لے۔ اور محدثین نے بعض بڑے علماء نے اس چیز کو لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں جو ان کو اولاد کی بشارت دی اور اس ذکر کے بعد یہ کہا کہ ہم تمہیں بشارت دینے آئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ان کی مہمان نوازی کی وجہ سے ان کو بشارت دی ہے۔ یہ جو دعائیں وہ کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے اس لیے یہ بشارت دی ہے تمہیں بچے کی، تمہارے بچے کی، کہ تم بہت بڑے مہمان نواز ہو۔ وبشرناها باسحاق، اللہ رب العالمین ان کو اسحاق کی بشارت دی، اور ومن وراء اسحاق یعقوب، اسی وقت یہ بھی بشارت دی کہ ان کے بھی ایک بیٹا ہونے والا ہے، ان کا نام یعقوب ہوگا، تمہارے بیٹے کا نام اسحاق ہوگا اور ان کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، غور کریں ہم اس بات پر کہ اللہ رب العالمین روزیوں کا دینے والا ہے، روزیوں کا اسباب بنانے والا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نے روزیوں میں ہمارے کشادگی دی ہے تو ہم یہ نبیوں والی صفت اپنے اندر پیدا کریں، اور اس لیے پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کے بدلے میں ہماری دعاؤں کو بھی سنے گا۔ ان چیزوں کے بدلے میں ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بنیں گے، ان چیزوں کے بدلے میں ہم قیامت کے دن پر ایمان لانے والے بنیں گے، اور ایسی صفات سے اللہ رب العالمین ہم کو متصف کرے گا جو اہل ایمان کی صفات ہوتی ہیں۔ عبد الماجد دیوبندی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کبھی ایک شعر پڑھا تھا اور کہا تھا، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ یعنی کہ مہمان آنا آپ کے رزق میں برکت لانا ہے، ہمارے گھر میں برکتوں کے راستے کھلنا ہیں، اور اگر مہمان کا مسئلہ اس طریقے سے ہو جائے، ہم 2 لقمے کھلائیں 4 گالی دیں، تو بتائیے ہمارے پاس کون سی برکتیں آئیں گی؟ آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، نام سنا ہے؟ انصاری ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو یہ صحابی وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے قیام فرمایا تھا، اور یہی قیام کرنا، یہی اللہ کے نبی کی مہمان نوازی کرنا، یہ اتنا بڑا سبب بنا کہ رہتی دنیا تک میں تاریخ ان کو یاد کر رہی ہے کہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مہمان نواز تھے۔ صرف ایک مہمان نوازی نے اللہ رب العالمین سے ان کو بہت بڑا مقام دلوا دیا، بہت بڑا رتبہ اللہ رب العالمین سے دلوا دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اگر ہم صحابہ کی ہسٹری پڑھ کر کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے اندر وہ جذبہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، ایک دوسروں کی مہمان نوازی کے لیے اس قدر تیار رہتے تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے دوسروں کے لیے اپنے دسترخوان کشادہ کریں، اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول کرتا، اللہ رب العالمین ان کے رزقوں میں برکت دیتا، اللہ رب العالمین ان کے یہاں روزیوں کے انبار لگاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں اور جن کے نام پر ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، دیر رات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سنن ابو داؤد میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اور نیند نہیں آ رہی ہے، پریشان ہیں، رات کا کافی حصہ گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو پائے، اس سے آگے جب دونوں بڑھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پائے۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اتنی رات گزر گئی ہے، تم لوگ رات میں باہر کیا کر رہے ہو، کیوں باہر گھوم رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے واپس سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہماری تو چھوڑیے، آپ اتنی رات میں پریشان کیوں گھوم رہے ہیں، آپ کس لیے باہر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں رات میں سونے کی کوششیں کر رہا ہوں لیکن بھوک کی شدت بڑھ رہی ہے کہ نیند نہیں آ رہی ہے، اور تم کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہمیں بھی بھوک نے سونے نہیں دیا، ہم بھی باہر نکلے ہیں، کہ باہر اس لیے نکلے ہیں کوئی اللہ کا بندے ملے کچھ 2 لقمے کھلا دے اور ہمارے پیٹ میں کچھ پہنچ جائے اور ہم رات میں سو جائیں۔ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور
وہ صحابی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام دیا ہے. نبیوں کے بعد اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو ابوبکر صدیق کا ہے. معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، اپنے من کی ڈشیں بنوا کر کے کھا لینا اور حد سے زیادہ کھا لینا، بعد میں ہضم کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے راستے اختیار کرنا، یہ ایک بہت بڑے اللہ والے کی پہچان نہیں ہے. یہ اس بات کی پہچان نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے مومن بن گئے ہیں، یا اس بات کی پہچان نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے نمازی ہیں. اگر ان چیزوں پر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت جیسی شخصیت رات میں راستوں میں باہر اس لیے نکل رہے ہیں کہ بھوکے ہیں. کبھی اپنے آپ میں بھی اس چیز کو لا کر کے دیکھیے کہ بھوک کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، اور بھوک اگر ہمیں کسی دوسرے کی محسوس نہیں ہوتی ہے، ہم جب بھوک کے منہ میں جائیں گے تو ہماری کیفیت کیا ہے. اور یہ صفت اس شخص کی صفت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے دین دنیا تمام کی تمام اللہ کے نبی کے ایک حکم پر لٹا دی ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے گھر کی چائے اتنی مقدس ہے، آپ لوگوں کے لیے تھوڑی نہ بنی ہے، میں تو اپنے گھر کا راجہ ٹھہرا، میرے گھر کی ڈشیں اتنی حقیر تھوڑی ہیں کہ تم جیسے لوگ میرے یہاں کر کے کھائیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. اور امت مسلمہ کی خواتین، آپ اگر اہل ایمان ہیں، آپ کے دل میں اگر جذبہ ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر غور کیجئے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے. اور اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو اس صفت کو پیدا کیجئے، نہ کہ اس چیز میں جا کر کے پریشان ہو جائیے میں بناؤں میں کھلاؤں، یہ تو بہت بڑی پریشانی کا مسئلہ ہے. آج اگر یہاں پر ہم کسی کے لیے قربانی دیں گے، رب کریم ہمیں دنیا میں عزتوں سے نوازے گا اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں دے گا. میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں. ہمارے کچھ ساتھی روڈ پہ رہتے ہیں، عباسی مارکیٹ میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی. ان کی زبانیں کئی بار سننے کو ملا ہے کہ کئی مہمان آتے ہیں صبح صبح بھوکے جاتے ہیں. مہمان مچند لوگ جو چندہ کرنے والے ہوتے ہیں، مدرسے کے لیے آ گئے، مسجد کے لیے آ گئے، اور کئی شکایتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ وہاں پہنچ کر کے ان سے وہ کہہ دیں، بیچارے چائے وغیرہ وہ پلوا دیں، اللہ رب العالمین ان کو اس کا اجر دے. اور ایسے کتنے لوگ، دیکھیے ایک بڑا طبقہ اور بڑا گروہ تو الگ بات ہے، ہمارے یہاں آیا، اللہ معاف کرے اگر میں جھوٹ بولوں تو کسی کو یہ توفیق ایک بار بھی نہیں ہوتی کہ اس سے پوچھ لے کہ جناب کھانا لے آؤں. تمام کے تمام لوگوں کو یہ نظریہ بنا ہوا ہے کہ یہ تو کمیٹی کا کام ہے، اور کمیٹی والے بیچارے اتنے نیک ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں دی ہے. وہ نمازوں سے اتنے پرے ہیں، نہ جانے کتنی بڑی بزنس میں، کتنے بڑے کاروبار میں وہ بزی ہیں، ان کو اتنی توفیق تک نہیں ہے کہ وہ آئیں نماز آ کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کوئی آیا ہوا ہے. پورے گاؤں کی ذمہ داری یہ کہ نہیں کمیٹی کرے گی، اور کمیٹی بیچاری اتنی دور ہے، کوئی ممبئی میں ہے تو کوئی کہیں ہے. بتائیے کوئی آیا، اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا لے؟ تمام لوگ یہ سوچ کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ذمہ داروں کا یہ کام ہے. ارے ذمہ دار کریں گے وہ اپنی آخرت بنائیں گے، آپ کریں گے آپ اپنی آخرت بنائیے. یا نہیں یہ نہیں بھائی صاحب دیکھیں ہم کمیٹی بھی کتنا کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. کیا کیا دیکھ لیں گے ہم، کیا کیا کر لیں گے ہم، اور کتنا دیکھیں گے ہم، اور دیکھ کر کے ہم نے کیا کچھ کر لیا ہے. ایک شخص اگر آپ کے یہاں آیا اور بھوکا وہ چلا گیا، اللہ کی قسم اس کی آہ لے کر کے بیٹھ جائے گی. اگر وہ یقینی طور پر مظلوم ٹھہرا اور اس نے یہ دعا دے دی، اللہ یہ کیسے نمازی ہیں کہ ایک بھوکے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور اس کی دعا اللہ رب العالمین نے اگر قبول کر لی، بتائیے آپ کو ایک ہائے لے کے بیٹھ جائے گی. آج تو ہمارے یہاں ٹرینڈ چلتا ہے، اگر بیوی کو آزمانا ہے کہ وہ شوہر سے محبت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اس کو دیکھو وہ شوہر کے گھر والوں کی کتنی عزت کر رہی ہے. اس کو دیکھو کہ اگر اس کے گھر والوں کی برائی آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کتنے برداشت کر رہی ہے. ارے آج کل ہمارے گھروں میں رشتہ داری نبھانے کا یہ ایک اصول بن گیا ہے، اگر تیرا گھر کا ہے تو اچھا بنائے گی، میرا گھر کا ہے تو نہیں بنا رہی ہے صحیح. یہ کیا طریقہ ہو گیا؟ اس کا رشتہ دار، اس کا رشتہ دار مہمان ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے آیا ہے، اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے. اور آپ اگر اپنے گھر میں کچھ کھلا دیں تو یہ آپ کا احسان نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس لسٹ میں رکھا ہے کہ آپ کسی کو 2 لقمے کھلا سکیں. ورنہ اللہ رب العالمین اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ آپ کو در در کی ٹھوکریں کھلا دے.
جتنی فراوانی اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے، اللہ رب العالمین اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اس کو لمحوں میں چھین لے، اور تاریخ اس چیز پر شاہد ہے۔ انبیاء کی زندگی اور پرانی زندگیاں آپ اٹھا کر کے دیکھیے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے جو کل دولت مند تھے، کل رئیس تھے، آج فقیر ہیں۔ ارے کل پرسوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہم سوشل میڈیا سنے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش کی جو ہے پردھان منتری ہوا کرتی تھی اور چور بن کر کے، مجرم بن کر کے وہاں سے بھاگی ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ان کو بڑا گھمنڈ رہا ہوگا کہ ہم پردھان منتری ہیں، جیسے چاہیں جو چاہیں کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے صبح سے شام میں تختہ بدل دیا۔ اب وہاں کے اور کیا مسائل ہیں وہ سمجھیں، اور کئی سارے ملکوں کے راستے بھی بند ہو گئے، آپ یہاں نہیں جا سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، منہ چھپا کر کے بھاگنا پڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے مالدار اور رئیس تھے۔ داؤد علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ بہت مالدار اور رئیس تھے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا تو دولت کے ساتھ ساتھ خاندان بھی چھن گیا، اور جسم بیماری کا شکار ہو گیا، اور اتنے زیادہ بیماری میں ملوث ہوئے کہ خاندان کے لوگ کیا، گھر کے لوگ، بچے لوگ تمام دور ہو گئے، صرف ایک بیوی تھی جو ساتھ تھی۔ لیکن ایک وقت اللہ رب العالمین نے آزمایا، انہوں نے صبر کیا، صبر میں جمے رہے تو اللہ رب العالمین نے پھر سے نوازا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، کس کو وہ دے دے، کس سے وہ چھین لے۔ اگر آج اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے تو ہم طاقت پر غرور نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ نہیں میں دولت مند ہوں، میں رئیس ہوں۔ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، ہو سکتا ہے یہ مال بھی آپ کو اللہ رب العالمین نے آزمانے کے لیے دیا ہو، اس لیے دیا ہو کہ تمہیں دیکھ کر کے آزما سکوں تم کتنے غریبوں اور فقیروں کا خیال رکھتے ہو، اور کتنا تم حق اور صحیح راستے میں خرچ کرتے ہو، اور کتنا تمہارا مال اور دولت غلط راستے میں بیکار راستے میں خرچ ہوتا ہے۔ اور عورتیں اگر اتنے سکون سے آج جی رہی ہیں تو آپ معاف کیجئے اگر آپ کو یہ الفاظ برے لگیں، آپ زمانہ جاہلیت میں جا کر کے دیکھیے، آپ کو یہ مقام جو اتنے سکون سے آپ جی رہی ہیں، یہ اسلام نے اور نبی نے آپ کو دیا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے دنیا نے آپ کو ہمیشہ سے ذلیل روز رسوا کیا ہے اور رسوا سمجھا ہے، اور آج بھی تاریخ اس چیز پر گواہ ہے کہ آپ کا مقام سماج میں کیا ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے اسلام پر، قربان جائیے اللہ رب العالمین کے احکامات پر، اس نبی پر جس نے کوشش کی، جس نے آپ کو دین بتایا، جو دین لے کر کے آئے، اور آج اس دین کے ماننے والے ہم بنے تو اتنی سکون کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں جو صفت نبیوں کی صفت رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا بھی کچھ ہوا کرتا، اللہ کے نبی غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کہتی ہیں کئی دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کچھ لے کر کے آ رہے ہیں، اور میں نے سوچا کہ آج میرے گھر میں کچھ بنے گا۔ کئی دنوں سے کچھ نہیں بنا ہے، اور میں نے سوچا کہ آج میرے گھر میں کچھ بنے گا اور میں بھی کچھ پیٹ بھر کر کے کھاؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن جب تک اللہ کے نبی گھر میں پہنچے تو اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں نے پوچھا کہ آقا کچھ لا رہے تھے، کہاں چلا گیا؟ آقا نے کہا کہ 2 یتیم بچے ملے تھے، میرے دونوں یتیم بچوں کو وہ مال دے دیا، وہ بھوکے اور پیاسے تھے۔ میں نے اپنے گھر کی بھوک کو نہ دیکھا، میں نے اپنی پیاس کو نہ دیکھا، میں نے ان بچوں کی پیاس اور بھوک کو دیکھا۔ میں نے ان بچوں کو مال دے دیا کہ لو آج تم اسے کھاؤ۔ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کی ایک صفت بتاؤ جا کر کے کہ نہیں بہت زیادہ ٹھونس کر کے سو رہے ہو اور اس طریقے سے سو رہے ہو، نعوذ باللہ فجر کی نماز نہ مل رہی ہو، بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور صحابہ کے لیے تکریم کے لیے دوسرے صحابی نے جب ایک بکرا پیش کیا، کھانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ رب العالمین ضرور ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرنے والا ہے، لہٰذا کھا رہے ہو تو سوچ سمجھ کر کھاؤ، تم کتنا کھا رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں ان نعمتوں کا تم جواب نہ دے پاؤ۔ آج تو ایک مہمان کی بات ہے، ہمارے گھر میں جب کھانا خراب ہو جاتا ہے تو ہماری گلیاں اس چیز پر شاہد ہیں، کئی دن کا سڑا ہوا کھانا گلیوں میں کتے کھاتے ہیں۔ جو کھانا انسانوں کے لیے انسان نہیں کھلا پاتا وہ کتوں کے لیے کھلاتا ہے، اور نکلنے والا جب نکلتا ہے تو ناک بند کر کے نکلتا ہے کہ نہیں بدبو بہت تیز آ رہی ہے۔ اور جب ہمیں انسان نہیں ملتا ہے تو ہم کتوں کی تکریم کرتے ہیں، ہمیں جب انسان نہیں ملتے ہیں تو ہم کتوں کو کھلاتے ہیں۔ نہیں ہم تو بھائی صاحب بہادر ہیں، ہم تو خرچ کرنے والے ہیں، جانوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ ارے جانوروں پر رحم کرو گے اور انسان آپ کی نظر میں جانوروں سے زیادہ بیکار ہو گئے ہیں۔ عزیزو کوشش کیجئے
یہ صفات پیدا ہو جائیں، اور کوشش کیجئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو اللہ کے نبی کے ماننے والے بن جائیں، نہ صرف نام لینے سے، نہ صرف اس چیز کا پرچار کرنے سے کہ ہم ہیں، ہمارے برابر کون ہو سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اگر کچھ بھی کھا رہے ہیں ایسا کوئی دیکھ لے کہ کوئی بھوکا ہو، اس کو بھی کچھ کھلا دیا جائے۔ اگر آج کھلا دیں گے تو اللہ رب العالمین کل ہمارے اوپر رحم کرے گا، اللہ رب العالمین بروز قیامت ہمیں انشاءاللہ کھلائے گا، اور ہم یہ چیز سمجھ کر کے کھلائیں کہ آج اگر ہم دے رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دینے والا ہے، نہ کہ اس گھمنڈ میں آ کر کے کھلائیں کہ دیکھو تمہارے بس کی نہیں تھی، دیکھو میں کر رہا ہوں، پورا گاؤں دیکھ رہا ہے، دیکھو کوئی اتنا بڑا نہیں ملا ہے، آج میں کر رہا ہوں۔ اور امت مسلمہ کی خواتین قدر کیجیے اپنی، اور اپنے مقام کو سمجھیے اور اپنی اہمیت کو جانیے۔ اگر آپ چند منٹ کے لیے کسی کی مہمان نوازی کرنے کے لیے کچن میں کھڑی ہو جائیں گی تو یقین مانی اللہ رب العالمین آپ کو آگ کی سختیوں سے بچائے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا، دنیا میں عزت دے گا، اور اللہ رب العالمین آخرت میں جنت الفردوس میں آپ کو مقام اور اعلیٰ مقام دے گا۔ لہٰذا اس چیز کو بوجھ نہ سمجھیے۔ ہمارے اپنے مہمان ہوں، گھر کے مہمان ہوں، آپ باہر سے آئے ہوئے کوئی مسافر ہوں، دنیاوی اعتبار سے کوئی مہمان ہو، مہمان ہیں، مہمان کی قدر کرنا سیکھیے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم سب ان تمام چیزوں میں آ جائیں۔ آج کے اس درس میں کئی ساری باتیں ایسی سخت نکلی ہیں کہ جو آپ کو چبھنے والی ہوں، اگر چبھتی ہیں تو عزیزو چبھا لیجئے، لیکن اس قدر چبھا لیجئے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اگر صحیح ہیں تو عمل کرنے کی کوشش کر لیجئے، اور اگر بیکار ہیں تو مولوی آج کل بہت تھوک کے بھاؤ مل رہے ہیں، آپ کبھی بھی بدل سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اس چیز کا آپ کے پاس مقام ہے، اور آپ جو چاہیں دوسرا چاہیں جب چاہیں لے سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حق کو جاننا چاہتے ہیں، حق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ چبھائیے نہیں، آپ اپنے آپ کو دین کے اندر لے کر کے آئیے، آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طاقت کے اندر لے کر کے آئیے۔ آپ اس طاقت کو سمجھیے جو طاقت حقیقی طاقت ہے، اس طاقت کو سمجھیے جو طاقت ہماری طاقتوں سے بڑی ہے، نہ کہ اپنی طاقت کے سامنے اللہ رب العالمین کی طاقت کو ختم کر دیا جائے اور سوچا جائے کہ میرے سامنے کون ہے، میں ہوں اور میرے سامنے کون ہے، میں دل کا بادشاہ، میں باہر کا بادشاہ، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم حقیر ہو، تم ذلیل ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم سمجھتے ہیں، یقین مان لیجئے دنیا میں تو ہم اہل ایمان میں شامل ہو سکتے ہیں، دنیا میں تو ہم نمازیوں میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے ہم اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طاقت کو ٹھکراتے ہوئے بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، میں کسی رب کو نہیں مانتا۔ ضرورت اس بات کی ہے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں، اور چند لقمے کسی کو کھلانے سے ہمارے گھر کا رزق ختم نہیں ہو جاتا۔ اس چیز کو ہم سمجھیں اور اس چیز کو ہم عملی جامہ پہنائیں۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تو نے اگر دولت دی ہے، تو نے اگر مال دیا ہے، اگر تو نے رزق دیا ہے، مولا کریم تو ہمارے مال میں، ہماری دولت میں، ہمارے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ تو ہمیں برکتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں جو بے اطمینانی، بے سکونی ہے، اللہ جو ذلتوں کی زندگی ہمارے گھروں کی بن گئی ہے، مولا کریم اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے، اللہ اپنی برکتوں کا نزول فرماتے ہوئے اللہ ہمارے گھروں میں سکون، اطمینان اور عزت کی زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں مہمانوں کی عزت کرنے کی، تکریم کرنے کی مولا کریم تو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اور صحیح طریقے سے عملی جامہ ان کی طریقے کو پہنانے کی مولا کریم تو توفیق نصیب فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔